بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے سائفر کیس کے حوالے سے۔ جس طرح کے سوشل میڈیا پہ اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ چلایا جا رہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو سزا ہو جائے گی اور اس کے بعد کوئی ریاکشن ہونا ہے یا کیا کچھ ہونا ہے، بہرحال آج جو ہے دوپہر کے وقت بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سائفر کیس میں سنا دی گئی۔ ایک طرف جو پاکستان تحریک انصاف کے حامی ہیں یا وکلا ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں جی یہ جو ہے سزا جب اس کی اپیل کی جائے گی تو یہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے سزا جو ہے معطل ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن دوسری جانب جو پاکستان مسلم لیگ نون یا دیگر پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے جو مخالفین، ان کا کہنا تھا کہ سزا کم سنائی گئی ہے۔ دوسری جانب یہی اسٹیٹمنٹ کچھ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا اپنے کریڈٹ لیتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نہ تو کیپٹل پنشمنٹ، نہ عمر قید، بلکہ 10 سال کی سزا ہونا یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم سزا کم کرانے میں کامیاب ہوئے، اور اس بات کی دلیل بھی ہے کہ شواہد موجود نہیں تھے، کہ اس کمزور تھا جس کی وجہ سے سخت ترین سزا نہیں دی جا سکی۔ بہرحال ناظرین، جس طریقے سے جو سیناریو چل رہا ہے، شاہ محمود یا جو بانی پی ٹی آئی وہ پہلے الیکشن کی دوڑ سے باہر تھے، اس لیے سزا سے ان پہ کوئی ان کے الیکشن لڑنے کے اسٹیٹس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، شاہ محمود قریشی کی ایک سیٹ جو وہ سندھ سے ان کو اجازت مل گئی تھی لڑنے کی، وہ شاید اب سندھ سے الیکشن نہ لڑ سکیں، لیکن اب بھی وقت ہے اور شاید اس پہ اپیل کر کے فوراً کوئی ریلیف لیا جائے۔ اگر سزا معطل ہو جاتی ہے تو پھر شاید وہ لڑنے کے قابل ہو جائیں۔ لیکن اب ایک ڈبیٹ یہ بھی رہتی ہے کہ جی سزا معطلی کی صورت میں بھی انسان اہل نہیں ہوتا، اس لیے کہ سزا صرف معطل کی جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ سزا سنا دی جائے تو جب تک وہ ختم نہ ہو کوئی بھی یعنی پبلک آفس ہولڈر جو ہے وہ اس بات کا اہل نہیں ہوتا کہ وہ الیکشن لڑ سکے۔ بہرحال اس پہ ہی بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ الیکشن کی گہما گہمی میں کراچی میں جہاں ایک طرف الیکشن کی شدید گہما گہمی نظر آتی ہے، مختلف پارٹیز جو ہیں وہ اپنی اپنی کیمپینز میں مصروف ہیں، وہیں تھوڑا سا تناؤ بھی نظر آ جاتا ہے۔ کراچی کی سیاست کا یہ حصہ رہا ہے کہ جہاں الیکشن گہما گہمی ہوتی ہے وہاں کہیں کہیں تصادم بھی ہوتا ہے، اور جس طرح سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس دفعہ اپنے الیکشن کیمپین کر رہی ہے، کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹس بھی کی گئی ہیں جو کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد یا الیکشن الائنس یا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کی گئی ہو۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یعنی جس طریقے سے کیمپین چلائی جا رہی ہے، اور اب جبکہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ایک متحد ہو کے سامنے آئی ہے جس میں سابقہ پی ایس پی، بہادر آباد پی آئی بی، تمام دھڑے ایک ہو گئے، اور اس کے بعد اس عزم کے ساتھ میدان میں اترے ہیں کہ جس دفعہ الیکشن میں بھاری اکثریت حاصل کریں گے یا اپنا وہ کھویا ہوا مینڈیٹ جو 2018 میں انہیں نہیں مل سکا تھا اسے دوبارہ حاصل کرنے کی جدوجہد کی جائے گی۔ لیکن اس وقت جو محاذ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہے، اس لیے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا بوانگ دھول یہ کہنا ہے کہ جی ہمارا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اس لیے ہے کہ اتنے سالوں میں جب بلا شرکت غیر پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار ملتا رہا ہے تو اس شہر کی حالت جو ہے اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ سندھ حکومت یا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی کام نہیں کیے گئے اس شہر کے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی اس شہر کی باغ ڈور جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ہاتھ میں کئی دہائیوں سے رہی ہے، میئر ان کا رہا، تمام چیزیں ان کی رہیں، لیکن پھر بھی اگر یہ کام کرنا ہوتے ہیں تو اپنی کارکردگی پر بھی نظر ڈالیں۔ بہرحال ان تمام والوں سے بات کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ جو مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بہت ووکل شخصیت ہیں، بہت کمال کا بولتے ہیں، اور خاص طور پہ ایک طویل عرصہ بھی رہا جب یہ سیاست سے دور بھی رہے۔ اس کے بعد پھر بہت عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں ان کا جو ہے نا براہ راست 1-to-1 انٹرویو کروں، تو آج مجھے یہ موقع مل رہا ہے کہ یہ ہماری درخواست پہ یہاں تشریف لائیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جناب حیدر عباس رضوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی سر، سب سے پہلے تو چونکہ آج کی سب سے اہم خبر سائفر کیس میں سزا ہے، اور جس طریقے سے جو چیزیں چل رہی تھیں، ایونٹس چل رہی تھیں، ہم نے 9 مئی کے واقعات یا اس سے قبل جو تمام چیزیں ہوں گی، تو خاص طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس قسم کے واقعات یا اس قسم کے حالات کی شکار جو ہے وہ کوئی چند مہینے نہیں کئی سال رہی ہے۔ 92 سے لے کے 2001 تک ایک طویل عرصہ 9 سال ایسے تھے جس میں مسلسل جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو ان تمام مشکلات سے گزرنا پڑا۔ کیا کہتے ہیں سر سائفر کیس پہ 10 سال کی سزا ٹھیک ہے، کم ہے، زیادہ ہے، کیا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ کہ سائفر کا جو سبجیکٹ تھا وہ بہرحال بہت سنجیدہ سبجیکٹ تھا اور اس کو اتنی ہی سنجیدگی سے لیا گیا ہے۔ اب جیسا کہ ڈیلیبریشنز ہیں کورٹ کے اندر جس میں 10 سال کی سزا ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک سیاسی جماعت کے اوپر اور ایک پولیٹیکل لیڈر کے اوپر ایک کیس بنا ہے،
اور اس میں سزا ہوئی ہے. میرے خیال سے پاکستان کی تمام ہی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس پروسیس سے گزری ہیں. تو میرے نزدیک تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, اٹس پارٹ آف دا پروسیس. اور ابھی جو سزا ہوئی ہے وہ لوور کورٹ سے ہوئی ہے. ابھی تو بیچ میں ہائی کورٹ ہے, پھر ہائی کورٹ کی اپیل ہے, پھر سپریم کورٹ ہے, پھر سپریم کورٹ کی اپیل ہے. تو دلی ہنوز دور ہے. یہ آپ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں بھائی مطلب ہمارے ساتھ تو جو کچھ گزرا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. 92 سے لے کر آپ سمجھیے کہ 2022 تک ہم جس مد و جزر میں رہے ہیں, جس جوار بھاٹے میں رہے ہیں, جو ہمارا حال ہوا ہے وہ تو دنیا جانتی ہے. تو ظاہر ہے 2022 تک کہہ رہے ہیں آپ, وہ پرویز مشرف کا دور جس میں آپ آل ان آل ہر چیز دیکھیے, پرویز مشرف کے اگر دور کو نکال لیں, پھر 2000 سمجھیے کہ 12-13 سے لے کر 22 آنورڈ جو صورتحال رہی ہے, جس میں ہمارا شیرازہ بکھر گیا, پھر دوبارہ شیرازہ بندی ہوئی, پھر اس کے بعد ایک بار پھر بکھرا, پھر شیرازہ بندی ہوئی, تو ہم بہت مشکلات میں رہے ہیں. اور مقدمات جتنے ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کے کارکنوں اور ایم کیو ایم کے لیڈرز نے فیس کیے ہیں, شاید ہی پاکستان میں کسی جماعت کے لیڈرز نے اتنے مقدمات فیس کیے ہوں. تو ٹائم ہے. بہرحال ابھی تو اور بھی کورٹس ہیں جن میں آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کتنا اس میں فیصلہ کس حد تک قائم رہتا ہے, کس طریقے سے کیس لڑا جاتا ہے. پھر کچھ ہواؤں کے رخ بھی تبدیل ہوتے ہیں. تو لیٹس سی, اٹس جسٹ دی بگننگ ٹو می. سر اس وقت بالکل مطلب آزادی کے ساتھ آپ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں, کسی قسم کا کوئی پریشر کوئی, کیونکہ ماضی میں کہا گیا پی ٹی آئی کے ساتھ ملے تو پریشر تھا, پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ ملے تو بھی پریشر تھا, لوگ کہتے ہیں نہیں. دیکھیے, جہاں تک عمران خان کے دور کی بات ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس طریقے سے ہمارا مینڈیٹ 2018 میں ہم سے طاقت کی بنیاد پر چھینا گیا. باقاعدہ کس نے چھینا تھا؟ ظاہر ہے کہ اس وقت کے جو کرتا دھرتا تھے انہوں نے چھینا تھا. بھائی یہ بات فیصل سبزواری پاکستان میں پہلے دن کہہ چکے تھے جب آر ٹی ایس بیٹھ گئے تھے, فارم 45 جو ہے وہ چھین لیے گئے تھے. اور یہ صرف کراچی میں نہیں ہوا تھا, پاکستان کے تمام اطراف و جوانب میں یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی تھی. اور باقاعدہ ایک مینڈیٹ زبردستی کا دے کر عمران خان صاحب کو وزیر اعظم اس ملک کا بنایا گیا تھا. یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ڈاکٹر صاحب. پھر اس کے بعد جس طرح طاقت کی بنیاد پر زبردستی نمبرز کو پورا کرنے کے لیے ایم کیو ایم کو باندھ کر ڈال دیا گیا پی ٹی آئی کے آگے. عمران خان صاحب کہتے رہے کھلے بندوں اپنی تقریروں میں, اپنے بیانات میں, کہ میں اپنے اتحادیوں کو ایجنسی سے ڈیل کرواتا ہوں. تو ظاہر ہے وہ تو جب خود انہوں نے بیان دیے ہیں اس قسم کے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری کیا صورتحال ہوگی. پی ڈی ایم کہا جاتا ہے وہ 6 سیٹیں بھی آپ کو اس وعدے کے ساتھ دی گئی تھی کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کریں گے. یہ بات درست ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ کا ایک مخصوص مینڈیٹ ہوگا, اور اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے اور اس پر بڑا احتجاج کریں گے تو وہ بھی فارغ کر دیا جائے گا. یہ بالکل اظہر میں نے شمس بات ہے, کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. اچھا, پی ڈی ایم کی حکومت میں جو آپ گئے, پی ڈی ایم کی حکومت کا جو فیصلہ تھا اور ہمارا جو تحریک عدم اعتماد میں عمران خان صاحب کو ووٹ نہ دینا تھا, ظاہر ہے کہ ان 4 سالوں میں جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب رہے تھے, ان کی کراچی کے حوالے سے دلچسپی اور کارکردگی بھی ہمارے سامنے تھی, اور جو رویے ہمارے ساتھ اختیار کیے گئے تھے گزشتہ 4 سالوں میں, ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال تھی جس پر ہمارا مکمل عدم اعتماد تھا عمران خان صاحب کے اوپر. آپ 4 سال وزیر اعظم رہے, اتنا بڑا مینڈیٹ کراچی سے آپ کو دیا گیا, ایک رات کراچی میں نہیں گزار سکے عمران خان صاحب, 24 گھنٹے مسلسل کراچی میں نہیں رک سکے. 168 ارب روپے کا وعدہ فرمایا کہ جی کراچی کو ترقیاتی پیکج دیں گے, 1 ارب روپیہ ملا, 1 ارب, اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں تھا یہ. تو جو کراچی سے ان کی دلچسپی تھی, اتنا بڑا سو کالڈ مینڈیٹ ملنے کے بعد آپ ایک رات نہیں رک سکے, تو ہمیں اندازہ تھا کہ ان کی کراچی سے یا اربن سندھ سے کیا ہمدردیاں ہیں. زبردستی ان کو مینڈیٹ دیا گیا تھا, پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا اس میں ہمارا عدم اعتماد پہلے سے موجود تھا. تحریک عدم اعتماد شاید بعد میں آئی ہو, ہمارا عدم اعتماد پہلے سے تھا. تحریک عدم اعتماد کے بعد جب بانی پی ٹی آئی یہاں آئے تھے تو کوئی بات چیت ہوئی تھی, یا انہوں نے کہا میں تو صرف چائے پینے آیا ہوں؟ دیکھیے, اگر فوٹو سیشن کے لیے کوئی آتا ہے اور محض اس لیے آتا ہے کہ وہ یہ تصویر کھنچوا کے ڈال سکے اور ایک سوشل میڈیا ایک پوسٹ بن سکے, تو بس اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. اچھا, اس کے علاوہ کوئی اور بات کراچی کے بارے میں؟ ظاہر ہے کہ وہ اپنی عدم اعتماد کو بچانا چاہتے تھے, اور عدم اعتماد کو بچانے کے لیے
جب وہ تشریف لائے تھے تو وہاں پر آپ سوچیے کہ انہوں نے کیا گفتگو فرمائی ہوگی اور کتنی دیر ملاقات وہ رہی. 10-15 منٹ. تو دیٹ واز مور آف اے فوٹو سیشن رادر دین اے پولیٹیکل ڈسکشن اور ایون اے نیگوسیشن آن دا سبجیکٹ. ٹھیک. اچھا سر, آپ سمجھتے ہیں کہ اوور دا پیریڈ, چاہے وہ پی ٹی آئی سے اتحاد ہو, پی ڈی ایم کی حکومت میں شمولیت ہو, حکومتوں کا حصہ بننے کے بعد اپنے جو آپ کراچی کے لیے حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہ حاصل کرنا اور پھر بھی حصہ رہنا, ووٹ بینک میں کمی آتی رہی بتدریج؟ دیکھیے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل میں سیاست میں جو نظر آتا ہے وہ ہو نہیں رہا ہوتا, اور جو نظر نہیں آتا دراصل وہ ہی ہو رہا ہوتا ہے. یہ سیاست کا ایک وہ ہے فارمولا ہے. اب اس میں بسا اوقات ہمارے اتحاد کراچی کے لیے بہت سود مند ثابت ہو. مشرف دور میں خاص طور پر جس طرح کراچی میں ڈیلیوری ہوئی, جس طریقے سے کراچی تعمیر ہوا, ترقی ہوئی, مصطفیٰ کمال میئر تھے, ان کے ساتھ 500 افراد کی ایک ٹیم تھی جو کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے دنوں رات لگی رہتی تھی, اور اس میں گورنر سندھ سے لے کر اسلام آباد میں پریزیڈنٹ آف پاکستان تک ہر آدمی کا انٹرسٹ موجود تھا ایک ڈیولپمنٹ ہو وہاں پر. اور ڈیولپمنٹ نظر بھی آئی کراچی میں, نہ اس سے پہلے کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نظر آئی, نہ اس کے بعد کوئی نظر آئی. بات اتحادوں کی نہیں ہوتی. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, کراچی کا 7 سے 8% مینڈیٹ ہے پورے پاکستان میں. 92% مینڈیٹ ایم کیو ایم کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کون آئے گا. اب چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, نواز شریف ہو, یا پی ٹی آئی ہو. اب اگر آپ اتحاد کا فیصلہ نہ کریں تو آپ آئسولیٹری پالیٹکس کی طرف چلے جاتے ہیں. آئسولیٹری پالیٹکس کسی طریقے سے بھی کراچی کو سرو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی. ہمارا سیاسی اتحاد ہماری سیاسی ضرورت بھی ہوتا ہے اور ہماری سیاسی مجبوری, ووٹر کی خواہش بھی ہوتی ہے. ہر ووٹر اس شخص کو ووٹ ڈالنا چاہتا ہے جو ایوان میں جو اس کے لیے کچھ کر سکے, آواز بن سکے, جو کچھ کر سکے اس کے لیے نا. اب اس کچھ کرنے کی کوشش میں بہت سارے اتحاد ہمارے ناکام بھی ہوئے ہیں, جہاں پر ہمیں دھوکے ملے ہیں. یہاں لکھ پڑھ کے بھی عمران خان صاحب سے بھی تو ایک اتحاد کیا, تو پھر آپشن کیا رہ جاتی ہے؟ اب آپ یہ سوال میرا آپ سے اور آپ کے توسط سے عوام سے ہے کہ ہمارے پاس جو اتحاد کرنے کے لیے آپشن باقی ماندہ پاکستان دیتا ہے ہمیں 92% مینڈیٹ کے حساب سے پیپلز پارٹی دیتا ہے, نون سے ہوتا ہے یا پی ٹی آئی سے ہوتا ہے مثال کے طور. ان کو کئی دفعہ آواز آ چکی. اب اور اس کے علاوہ ہمارے پاس چوائسز ہیں کیا؟ کیا ہم بلوچستان کی کسی جماعت سے الائنس کریں, کیا خیبر پختونخوا میں این پی کے ساتھ الائنس کریں اور ان کے ساتھ کسی گورنمنٹ فارمیشن کی کوشش کریں؟ تو ان کے پاس اس وقت نہیں, اگر 3 بڑی جماعتوں کے بعد اگر چوتھی کوئی بڑی جماعت جس کے پاس سب سے بڑا مینڈیٹ ہوتا ہے پاکستان کا, وہ خود ایم کیو ایم ہوتی ہے. 12, 14, 16, 18, 24 تک ہماری سیٹیں گئی ہیں. اس کے بعد بلوچستان کی جماعتوں کو گن لیں, پختونخوا کی این پی وغیرہ کو گن لیں, تو ان کی جماعتیں تو ان دونوں کی ملا کے بھی ایم کیو ایم سے کم ہوتی ہیں. تو گورنمنٹ فارمیشن تو ان کے ساتھ نہیں سوچی جا سکتی. جن کے ساتھ سوچی جا سکتی ہے ان سے وعدے وعید کروائے جاتے ہیں عوام کے سامنے, اسی لیے کاغذ رکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ اب جیسے پی ٹی آئی کے ساتھ معاہدہ ہوا, اس معاہدے پر ایک طرف فیصل سبزواری کے دستخط ہیں, ایک طرف موجودہ صدر پاکستان کے دستخط ہیں. اب اگر صدر پاکستان اپنے عہدے سے وعدے سے مکر جائے ڈاکٹر صاحب, تو پھر کہاں جائیں گے ہم, کہاں جائیں گے؟ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن کیا ہے کہ عوام ہمیں مینڈیٹ دے اور مینڈیٹ لے کے ہم بیٹھے رہیں اپوزیشن میں, تنہا آئسولیٹری پالیٹکس میں چلے جائیں اور اس مینڈیٹ کو بھی تنہا کر دیں اور کراچی کو بھی تنہا کر دیں. جتنا انٹرسٹ لوگوں کا کراچی سے ہے آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. پیپلز پارٹی نے گزشتہ 13 برسوں میں جس طریقے سے آپ نے فرمایا تھا کہ بلا شرکت غیرے انہوں نے حکمرانی کی ہے, 22,000 ارب روپے خرچ کیے ہیں, اس میں کہاں ہے وہ 22,000 ارب روپے کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ؟ کراچی اور حیدرآباد اور نواب شاہ اور سکھر تو ایک طرف چھوڑ دیجئے, جو اندرون سندھ جو کچھ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی لاڑکانہ, جیکب آباد, نواب شاہ, نوشیر و فیروز, مٹھی, تھر, یہ سارے علاقے اب تک, مطلب پورا سندھ اس وقت موئنجو داڑو کی شکل بن چکا ہے. پورا سندھ اب موئنجو داڑو کی شکل میں موجود. اچھا سر, لیکن پہلی دفعہ الیکشن سے قبل ہی کوئی معاہدہ کر لینا, ایڈجسٹمنٹ کر لینا نون لیگ کے ساتھ, جی ڈی اے کے ساتھ, جے یو آئی ایف کے ساتھ,
آپ بھی سمجھتے جو معاہدہ ہے اب یعنی تن و تنہا الیکشن لڑنے میں جو ایک الگ تشخص تھا متحدہ کا اس کو نقصان پہنچا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، دیکھیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ہم نے ہمیشہ کی ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، سیٹ ٹو سیٹ بیسس کے اوپر ہمیشہ کی ہے. ہاں، سیاسی اتحاد کا پہلے سے اناؤنسمنٹ کبھی نہیں ہوا. یہ کیسے ہوا اور کیوں کر ممکن ہوا؟ ہم نے اپنا انتخابی منشور جب پیش کیا اور ڈیولیوشن آف پاور فرام دی فیڈریشن ٹو پروونس اینڈ ناؤ پروونسز ٹو دی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس، یعنی کہ صوبے سے لے کر یو سی تک اختیارات کا جو ہم نے مطالبہ کیا، اس کو ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے رکھا. کیا نون، کیا پیپلز پارٹی، کیا کوئی اور جماعت، سب کے سامنے رکھا. ایک بڑی پریس کانفرنس کی مقامی ہوٹل میں، اس کو پریزنٹ کیا، تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ شریک ہوئے. جس نے ہم سے یہ وعدہ کیا عوام کے سامنے کہ ہم آپ کے ان نکات کو جو بلدیات سے متعلق ہیں، ڈیولیوشن آف پاور سے متعلق ہے، ہم سپورٹ کریں گے. آج نون کے منشور میں جو ڈیولیوشن ہے، اس سے پہلے نون کے منشور میں ایسے ڈیولیوشن پلان نہیں تھا. آج نون یہ کہہ رہا ہے، نون یہ کہہ رہی ہے گراس روٹ لیول تک ہم لے کے جائیں گے. 30% ہم ڈائریکٹلی جو ہے وہ شہری علاقوں کو دیں گے بجائے صوبے کو دینے کے. آج نون اپنے منشور میں یہ بات کر رہی ہے. اگر یہ بات کر رہی ہے تو ظاہر ہے ایم کیو ایم سے اس مذاکرات کے بعد جو نون نے اندیا دیا کہ جی ہم اس پہ بات کریں. اس معاہدے کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب میاں صاحب اور نون لیگ کی حکومت ہوگی کنفرم نیکسٹ آنے والی؟ دیکھیے کیا گیا قطع نظر اس بات اپوزیشن کی پارٹیز کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کرتا. میں کروں آپ سے، دیکھیے کئی ریزنز ہوتے ہیں. ایک ریزن شاید یہ بھی ہو کہیں دور پار. پہلا ریزن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے امید ہے ہمیں نہیں یا ایشورٹی سندھ، دیکھیے ایشورنس تو پاکستان کے عوام کو دینا چاہیے نا، ان کی ایشورنس سب سے بڑی ایشورنس ہے. مگر پیپلز پارٹی نے سندھ کے عوام کو مایوس کیا ہے. کراچی کے عوام کو تو برباد کیا انہوں نے، سندھ کے عوام کو مایوس کیا انہوں نے نا. تو ان سے اور پھر 13 برس کی جو ان کی کارکردگی ہے، وہ سب کچھ جو رویے انہوں نے اختیار کیے ہیں اور آج بھی جو کر رہے ہیں، یعنی گزشتہ 3 ماہ میں غضب خدا کا ایم کیو ایم کے 6 کارکنان کو دن دہاڑے سب کے سامنے ویڈیو بنتے میں گولی مار کر وہ شہید کر چکے. پرسوں جو کچھ ناظم آباد میں ہوا ہے وہ بھی سب کی ساری دنیا کے سامنے ہے. تو جو وہ قتل و غارت گری کر رہے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ڈیولپمنٹ کے نام پر پیسے کھائے ہیں، جو 13 سال حکومت میں انہوں نے بربادی کی ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی سے اتحاد کا تو راستہ نہیں بچتا تھا. ظاہر ہے باقی ماندہ جماعتوں کی طرف دیکھا جاتا، اس میں بھی نون نے اس بات کا اندیا دیا. لیکن تمام چیزیں، یہ تمام محاذ، یہ اچانک سے بس حکومت کا ٹینیور پورا ہوتے ہی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ایک محاذ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کھول دیا. اس سے قبل پی ڈی ایم کی حکومت کا معاہدہ اصل میں پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا، ضامن نون لیگ تھی. دیکھیے آپ اس نقطے کو اپنی، میں بالکل صحیح فرمایا. ہم نے پاکستان کی دیگر جماعتوں الا پیپلز پارٹی کے کسی سے علیحدہ معاہدہ کرنے کی بات کی نہیں کی، اس لیے کہ ان پر تو وہ تو ہمارے نزدیک قابل بھروسہ تھے، مگر پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس پر ہمیں بھروسہ نہیں تھا. ضامن رکھا ہم نے پورے پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کو سوائے پی ٹی آئی کے ضامن رکھا کہ بھائی آپ ذرا اس بات کے چشمدید گواہ بنیے اور ضامن بنیے کہ اگر یہ ڈیلیوری نہ کریں. گورنرشپ کے علاوہ کچھ ملا نہیں آپ کو؟ گورنرشپ اس معاہدے کا حصہ تھا بھی نہیں سر. اس میں تو ایڈمنسٹریٹرشپ تھی، باقی چیزیں تھی جو اصل معاہدہ تھا. گورنرشپ تو اس معاہدے کا حصہ بھی نہیں تھا. اس معاہدے آپ کو ویسے ہی تحفے میں دی گئی تھی. نہیں، ظاہر ہے کہ یہ اختیار تو نون لیگ پیپلز پارٹی کے پاس تھا بھی نہیں. ہاں، وفاقی حکومت کا تھا. یہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا تھا جس کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے. ٹھیک. اچھا سر، مزید آپ سے گفتگو کریں گے. ابھی جو ہے نا وہ کراچی کے حوالے سے اور خاص طور پہ یہ حالات جو چل رہے ہیں ان حوالوں سے گفتگو کریں گے، لیکن ناظرین ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما حیدر عباس رضوی صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے مختلف حکومتوں کا متحدہ قومی موومنٹ حصہ رہی، لیکن اپنے جو ایک ڈیزائرڈ رزلٹ سے وہ حاصل نہیں کر سکی اپنی اس شہر کی عوام کے لیے. بہرحال اچھا مجھے سر یہ بتائیے گا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ایک طرف 22 اگست کے بعد ایک نئی صورت میں سامنے آئی، اس کے بعد پھر مختلف دھڑے بن جانا، پھر ان دھڑوں کا مل جانا،
بالکل ایسے. یہ قدرتی عمل تھا یا اس میں بھی کوئی پریشرز شامل تھے؟ دیکھیے شاید شیرازہ بکھرنے میں تو کوئی پریشرز ہوں، مگر یکجا ہو جانے میں اور وحدت حاصل کر لینے میں عوامی دباؤ کا بہت بڑا دخل تھا. اور یقین مانیے ڈاکٹر صاحب کہ میرے ساتھ تو کم از کم یہ ہوا کہ میں جس شادی میں گیا، کسی فنکشن میں گیا، کسی پبلک گیدرنگ میں گیا، کسی موت میت میں گیا، نظر نیاز میں گیا، لوگ ایک ہی سوال کرتے تھے، حیدر بھائی کیا ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا ہمارا تمام جو دھڑے بن گئے ہیں اس کا اتحاد نہیں ہو سکتا؟ اور یہ سوال سالوں ہوتا رہا ہے. ہم میں خود کرتا رہا ہوں سر اپنے پروگرام میں، مختلف رہنماؤں سے کرتے رہے ہیں. بالکل ایسا ہوتا ہے. عوامی سوال تھا، ظاہر ہے کہ آپ کو کرنا ہی تھا، اور عوامی دباؤ تھا، اور اس کا بلا شبہ وقت کی ضرورت بھی تھی. گورنر صاحب نے بھی کوئی رول پلے کیا؟ موجودہ گورنر صاحب نے جی نہیں، میرے خیال سے میں یہ بنیادی طور، اگر گورنر صاحب پر بھی کوئی عوامی دباؤ ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ بھی اس شہر کے ہی ہیں تو ان کے اوپر بھی عوامی دباؤ ہوگا، تو سب اپنا اپنا جو ہے وہ اپنا اپنا حصہ. میری بات ہوتی تھی کہ دیکھیے کیونکہ ہم نے 30 برس ساتھ. گورنر صاحب ایسے تعلق رکھتے بھی ایم کیو ایم سے یا نہیں رکھتے؟ شاید اس طریقے سے جس مطلب ظاہر ہے کہ تنظیمی معاملات میں تو ان کا کوئی انپٹ نہ ہو، پولیٹیکل لیول پر تو ہر گورنر جو ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہو، کہیں خیبر پختونخوا میں ہو، اس کی اپنی اپنی سے اور اپنی اپنی گنجائشیں ان کی ضرور ہوتی ہیں. تو وہ گورنر ہو، کسی بھی پولیٹیکل پوزیشن پر کوئی بھی ہو، سی ایم ہو، اس کا ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں سیاسی معاملات میں، یہاں نہیں تو اسلام آباد میں کہیں نہ کہیں. میرا سوال یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اون کرتی ہے، کیونکہ جس طریقے سے وہ گئے تھے اور پھر فاروق بھائی الگ ہوئے، دیکھیے بات یہ ہے پھر جو پہلے واپسی ہو گئی ان کے حوالے سے رہی ہیں وہ تو سب کے سامنے رہی ہیں، مگر ظاہر ہے آج کی جو صورتحال ہے اس میں یکسر مختلف ہے. کل ہم مصطفیٰ کمال کو کہاں پر ایکسیپٹ کرتے تھے؟ کل ڈاکٹر فاروق ستار جب پی آئی بی گروپ اپنا لے کر تھے تو ان سے سلام دعا ضرور تھی، موت میت تھی، شادی خوشی تھی، مطلب باوجود فاروق بھائی کے دوسرے دھڑے میں ہونے کے، فاروق بھائی پی آئی بی تھے، میں لیکن ملاقاتیں ہوتی تھی آپ. ان کی بیٹی کی شادی میں دبئی میں نے شرکت کی، جو بڑی بیٹی ہے ماشاءاللہ ان کی، تو اس میں دبئی میں ان کی شادی میں شریک تھا، انہوں نے مجھے دعوت دی ہے، میں اس میں گیا ہوں. تو میں آپ سے یہی بتا رہا ہوں کہ 30-35 برس کے تعلقات. اچھا سر، یہ انضمام کے بعد کچھ لوگ ناراض بھی ہوئے، بہت سے لوگ وہ ان کو نہیں منایا جا سکا، چھوڑ گئے، یہ کیا ہوا؟ بہت سارے لوگ شاید ایسے نہ ہوں، کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کو کوئی ناراضگی رہی ہو اس انضمام سے، مگر یہ کہ اکثریت نے تو اس کو ویلکم کیا ہے، عوام نے اس کو ویلکم کیا ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ گزشتہ اتوار کو ہونے والا باغ جناح کا جلسہ ہے. بے شک. سر مجھے بتائیے گا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے الزام لگایا جاتا ہے کہ جی پارٹی کا کنٹرول جو ہے نا وہ پی ایس پی، سابقہ پی ایس پی کے ہاتھ میں، یعنی مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی اور ان کی جو پوری ٹیم ہے وہ پارٹی چلاتی ہے. بہادر آباد جو ہے وہ سابقہ بہادر آباد وہ اب ذرا سائڈ لائنڈ ہے، یہ بات درست ہے؟ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو انتخابات میں جن کو نشستیں دی گئی ہیں، جس طریقے سے نشستوں کی تقسیم ہے، ظاہر ہے کہ سب کو اس میں ان کا ڈیو شیئر، یعنی کسی کو احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کے ساتھ کوئی شائبہ ہے یا کوئی شک کی بنیاد ہے، یا اس میں بھی کچھ اختلافات ہوئے سیٹوں کی تقسیم میں، کچھ لوگ ناراض ہوئے، اگر پرانے لوگوں کو سیٹیں نہیں دی جا سکی. یہ بات درست ہے سر؟ دیکھیے بات ایسا ہے کہ اگر میں خواہش مند تھا، جیسے مثال کے طور پر کہ جی مجھے سیٹ ملنی چاہیے اور میری بڑی قربانیاں ہیں پارٹی کے لیے، ایسا اگر مجھے نہیں مل سکا تو میں نے رویا گایا زیادہ ہے. اس طرح ہوا نہیں کہ جس طریقے سے بالکل ہی کوئی الگ سے کہیں سے اور مخلوق لا کے بٹھا دیے گئے ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں. خواجہ اظہار والی سیٹ بھی لاسٹ مومنٹ پہ بالکل ڈیسائیڈ کیا گیا، کیا بات درست ہے سر؟ خواجہ اظہار بھائی کا کچھ کاغذ کا ایشو تھا تو وہ آخر وقت تک اس کو میک شور کیا گیا کہ پہلے یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب بلدیہ والی سیٹ سے لڑ پائیں گے یا نہیں لڑ پائیں گے، اس لیے نہیں. خواجہ اظہار کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے بارے میں یہ طے نہیں ہو پا رہا تھا کہ ان کو قومی کے لیے رکھیں یا صوبائی کے لیے رکھیں. ان سے دونوں کے کاغذ بھروائے گئے تھے احتمالی طور پہ اسی لیے، اور بالآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو این اے کی سیٹ پر قومی پہ رکھا جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اس دفعہ اب جیسے این اے 230 سے کوئی امیدوار نہیں ہے متحدہ کا، یہ ہمیشہ چار نشستوں پہ کیوں، کیا وجہ ہوئی؟ کیا امیدواروں کی کمی پڑ گئی تھی؟ نہیں، پھر ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اگر آپ بلدیاتی فاروق بھائی 2 جگہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں، بلدیاتی انتخابات دیکھیں
یا پچھلے قومی صوبائی کے انتخابات دیکھیں تو اس میں شاذ ہی ایسا ہوا ہوگا کہ تمام نشستوں پہ لوگ کھڑے کیے گئے، مطلب برائے نام ہی کھڑے کر دیا جاتے، جیسے لیاری کی سیٹ، جیسے ملیر کی دور پرے کی جو بالکل آؤٹ اسکرٹس آف کراچی ہیں وہاں کی سیٹ، تو وہاں پر صرف اس بنیاد پر کھڑے کر دیے جاتے ہیں کہ بھئی نمائندگی رہے۔ اس بار ایک اسٹریٹجی کے تحت جہاں پر مضبوط نمائندے کسی اور ہمارے اتحادی جماعت کے ہو سکتے تھے، جیسے جی ڈی اے نے کچھ لوگ پریزنٹ کی، کیونکہ جی ڈی اے کے ساتھ ہماری تواتر کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ ہمارا موقف اتنا مضبوط رہا ہے کہ ہم نے شہباز شریف صاحب تک سے ہم نے معذرت کی ہے اور ہم نے ان کو بتایا ہے، اور ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کیا ہے، ہم نے بلدیہ کی سیٹ ان کو نہیں دی، جہاں پر ہماری کوئی بہت متاثر کن مینڈیٹ نہیں تھا ہمارے پاس، ہم نے اپنے اتحادیوں کو موقع دیا ہے کہ وہ جیتیں اس کو، اور اس بنیاد پر ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے اور 4 نشستوں پر اپنے کینڈیڈیٹ نہیں دیے، which is very fair democratically I believe۔ ٹھیک ہے، اب آپ سمجھتے ہیں کہ تمام معاملات سیٹل ہیں، لوگ ناراض بھی نہیں ہیں اور تمام لوگ ایک نہیں، ساتھ؟ اگر اکا دکا لوگ ناراض ہوں، کچھ لوگ ناراض ہوں تو میں ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، یقیناً وہ ناراض بھی ہوں گے، کچھ ٹھیک بھی ہوں گے، کچھ غلط بھی ہوں گے، مگر میرے تمام دعووں کا مظہر میرا پریکٹیکل ہے نا، اور میرا پریکٹیکل اتوار کا جلسہ ہے۔ ہاں، اچھا سر، متحدہ قومی موومنٹ زیادہ تر الیکشنز قومیت کی بنیاد پہ جیتتی رہی، جب بنی چائے الیکشن کیمپین میں ایک نعرہ قومیت کا ضرور لگایا جاتا تھا، اس دفعہ یہ چیز بالکل مسنگ ہے، آپ سمجھتے ہیں، اور آپ اولڈ اسکول آف تھاٹ کے ہیں، ایک پرانی جدوجہد آپ کی ہے قومیت کے حوالے سے ان تمام چیزوں کا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طرز سیاست درست ہے، قومیت کا ذکر نہیں کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ کراچی میں صرف مہاجر آباد نہیں ہے، کراچی کی ریپرزنٹیشن میں حصہ بقدر جثہ کا میں قائل ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ میئر تھے وسیم اختر، تو لیڈر آف دی ہاؤس کون تھا؟ ایک پختون لیڈر آف دی ہاؤس تھا ایم کیو ایم کی طرف سے، کراچی کا لیڈر آف دا ہاؤس، کراچی کا ایک پختون تھا۔ تو ایکنالجمنٹ اور ریپرزنٹیشن کا حق ایم کیو ایم یقین رکھتی ہے اس بات پر، کیوں کہ اگر ہم بھی پختونوں کو یا پنجابیوں کو یا بلوچوں کو یا سندھیوں کو یا گلگتی سرائکیوں کو اگر ہم رائٹ ٹو ریپرزینٹ پر بلیو نہ رکھیں تو پھر ہم کس بات کا رونا روتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس کہیں یہ اختیار آ گیا کہ ہم ان کو رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن دینا چاہتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ اگر ہمارے پاس جس کا جہاں مینڈیٹ ہے اس کو وہاں سے نشست ملنی چاہیے۔ ٹھیک، مہاجر نعرہ اپنی جگہ پر تھا، ہے، اور جب تک مسائل حل نہیں ہوتے رہے گا، مگر ساتھ ساتھ کراچی میں پختونوں کی بھی ایک معقول آبادی ہے، پنجابی، سندھی، بلوچ، سرائکی، گلگتی، بلتستانی بھی ایک معقول تعداد میں ہے، تو اگر ان کو ریپرزنٹیشن کا حق مل رہا ہے تو یہ تو ایم کیو ایم کا پرانا خواب تھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ 1997 میں بن گئی تھی، ہاں بالکل، مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ وہ اسی بنیاد پر بنی تھی کہ کراچی میں صرف، ہاں ٹھیک ہے کہ مہاجر اکثریتی شہر ہے، اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے، 70% شہر کی آبادی مہاجر ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر مردم شماری تو یہ نہیں کہتی کہ مہاجر آبادی 70% اب رہ گئی ہے۔ اب اسی حوالے سے میں آپ سے مردم شماری کے حوالے سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جو کریڈٹ ایم کیو ایم لیتی ہے کہ جی مردم شماری میں ہم نے 70 لاکھ کے قریب نفوس کا اضافہ کرا دیا، دوسری پارٹیاں یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ اضافہ نہیں، متحدہ قومی موومنٹ کی وجہ سے تو آبادی کم ہو گئی، ایکچوئل آبادی تو 3-3.5 کروڑ ہے، اور انہوں نے کم آبادی کے اوپر حامی بھر کے سائن کر کے دے دیا۔ پہلے رزلٹ بھی سر پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے، باقی جماعت اسلامی کہتی ہے کہ جی پہلے والی بھی مردم شماری کے نتائج کو انڈورس کرنے کا کام متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے کابینہ میں کیا تھا، اور اس مردم شماری کو بھی سی آئی سی کی میٹنگ میں بھی انڈورس کرنے کا کام اس کم مردم شماری کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے کیا۔ سر اس کے کیا کہیں گے؟ وہ سیاسی جماعتیں کہ جو یہ بات کرتی ہیں اور دعویٰ کرتی ہیں، یقیناً وہ کراچی کی آبادی کو درست گنے جانے کے بارے میں بڑی سنجیدہ ہوں گی، ہے نا، ہونا چاہیے، وہی دعویٰ کر رہے ہیں بالکل، اور اس کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگایا ہوگا اور بڑی بھاگ دوڑ بھی کی ہوگی
اور وہ دونوں نے کورٹس کے دروازے بھی جا جا کے کھٹکھٹائے ہوں گے اور انہوں نے سڑکوں پر جو ہے مظاہرے بھی کیے ہوں گے اور روز آ کر تمام چیزیں متحدہ نے کی ہیں سر، اور پریس کانفرنسز بھی کی ہوں گی یقیناً دوسری جماعتوں نے اس قسم کا مطلب جو جماعتیں نہیں ہوئی ایسی جماعت اسلامی یہ کہنا ہے کہ بڑی محنت کی ہوگی انہوں نے اور دنوں رات ایک کر دیے ہوں گے اور زمین آسمان ملا دیا ہوگا اور ہلا دیا ہوگا کراچی کی آبادی کو دکھانے کے لیے. کوئی ایک جماعت تو دکھائیں سوائے متحدہ کے کہ جنہوں نے باقاعدہ ایفرٹس کی، تمام کورٹوں کا سامنا کیا، کورٹ سے فیصلے لیے، اپنے معاہدوں کے ذریعے، جس میں آپ کہہ رہے تھے آپ کو ناکامی بھی ہوتی ہے، ان معاہدوں کے ذریعے قبل از وقت اس ملک کی تاریخ میں وقت پہ مردم شماری نہیں ہے، قبل از وقت ہے. ہم نے قبل از وقت کرائی ہے. آپ کے معاہدے کی وجہ سے ہوئی، ہمارے معاہدے کی وجہ سے ہم نے قبل از وقت مردم شماری پورے ملک میں مردم شماری ہوئی، پورے ملک میں دوبارہ مردم شماری ہوئی، اس میں بھی ہماری اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اس کے بعد پھر محنت کی، سیاسی جدوجہد کی، سڑک پہ نہیں آئے، جلاؤ گھیراؤ نہیں کیا، مذاکرات کیے، ملاقاتیں کی، وزیر اعظم سے پریس کانفرنس کی، وزیر اعظم سے 7 بار ملے، 8 بار ملے، بار ملے. اور اس کے بعد 70 لاکھ کی آبادی. ابھی بھی میرا اور ایم کیو ایم کا ماننا یہ ہے کہ ایم کیو ایم اس کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے ابھی بھی. ٹھیک، لیکن پھر بھی مجبوراً آپ نے اچھا سر، اب موجودہ حالات کی طرف آتے ہیں. ایک طرف جو ہے نا ایک جو تناؤ کی سچویشن چل رہی ہے، اس کو میں نے ابتدا میں بھی ذکر کیا تھا. حل کیسے کیا جائے گا سر؟ یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے، یہ مزید تناؤ بڑھتا رہے گا پیپلز پارٹی سے؟ ایک طرف آپ کے دعوے ہیں کہ جی یہ تمام چیزیں ہوئی، پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ ایم کیو ایم خود کراتی ہے. بھائی دیکھیے، جہاں تک تناؤ کی بات ہے، اگر میرے الزامات بے بنیاد ہیں، جو میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جی 22 ارب روپیہ انہوں نے گزشتہ 3 حکومتوں میں 15 برسوں میں خرچ کیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کوئی بڑے بڑے پروجیکٹس آنے چاہیے تھے. کراچی حیدرآباد تو چلیں چھوڑیں، کراچی حیدرآباد سے تو شاید آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے، مگر اندرون سندھ آ جانے چاہیے تھے، ٹھٹا میں، نواب شاہ میں سر پروجیکٹ تو ایک طرح سے آ جانے چاہیے تھے. ایف آئی آر ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف کٹوانے کے پریشر دینا، ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے کا پریشر دینا. بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے تمام لوگ کہ جو کراچی میں ان تمام مقامات پر پوری طاقت کو پچھلے 4 سے 5 برسوں میں استعمال کرتے رہے، چاہے وہ پولیس کی طاقت ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے وہ بلدیات ہو، چاہے دیگر معاملات ہوں، ایم کیو ایم کے ساتھ جو ان کا رویہ رہا وہ مایوس کن اور افسوسناک رہا. اور آج جو شے ملی ہوئی ہے ان کے لوگوں کو، اس کے پیچھے بھی کچھ مائنڈز اور کچھ لوگ تو ہیں، کچھ دماغ کام کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو وہ لوگ ہیں اگر وہ اچھے کیے کے ذمہ دار ہیں. بہت اچھی روڈ بنوا دی پیپلز پارٹی نے، تو اس کے پیچھے کسی کا دماغ کام کر رہا ہے. تو جب اچھا آپ کے دامن میں ڈالا جائے گا تو پھر برا بھی آپ ہی کے پاس جائے. ٹھیک ہے سر، آپ سے مزید گفتگو کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم بات کر رہے ہیں سندھ کے شہری علاقوں کی سیاست کے حوالے سے، اور خاص طور پہ الیکشن کی اس گہما گہمی میں جس طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اپنی الیکشن کیمپین بھی چلا رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ تناؤ کی صورتحال یا تصادم بھی ہوئے، جو کہ افسوسناک واقعہ تھا. ایک کارکن کی شہادت ہوئی، اور اس قسم کے واقعات جو ہے نہیں ہونے چاہیے تھے الیکشن سے قبل. لیکن بہرحال اب اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما حیدر عباس رضوی صاحب. سر اب جو ہوا سو ہوا، بہت افسوس کی بات ہے کہ کسی بھی گھر کا کوئی چراغ گل ہو جانا، اس سے بڑا سانحہ کوئی ہو نہیں سکتا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جوان میت کسی گھر میں اٹھے بہت بھاری ہوتی ہے. ہم سے زیادہ کون جانتا ہے. بے شک. سر اب مجھے یہ بتائیں کہ آگے کے لیے کیا پلان کیا جا رہا ہے؟ کوئی رہنماؤں کی سطح پہ، کوئی لیڈرز کی سطح پہ کوئی بات چیت کر کے اس کو فزل آؤٹ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے، ہم گزشتہ 3 مہینے سے، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے سوراب گوٹ پر وہاں ہم نے اپنا دفتر کھولا، وہاں پر انڈسکرمنٹ فائرنگ ہوئی، ایم کیو ایم کے کارکنان شہید ہوئے. پھر دن دہاڑے مچھر کالونی میں جو کچھ بھی ہوا، اس کی ویڈیوز باقاعدہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کرتی رہی. پوائنٹ بلینکلی سر پہ رکھ کے بندوق چلا دی، اس طرح کی صورتحال. پھر یہ والا واقعہ. اپنی طرف سے تو ہم نے ذمہ داری کا دامن ہاتھ سے چھوڑا ہی نہیں ہے.
ہم احتجاج کر سکتے تھے, ہم ان کی میتوں کو سڑکوں پر رکھ کر مظاہرے کر سکتے تھے, ہم یہ سب کچھ کر سکتے تھے, مگر ہم نے یہ نہیں کیا. ہم اس ماضی کو جس کو ہم پیچھے چھوڑا ہے, ہم اس حد تک نہیں جانا چاہتے, اور ہم انتہائی صبر و تحمل سے, اور اس کی وجہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب, اس شہر میں پرامن انتخابات ہمیں سوٹ کرتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں جیتنا ہے, ہمیں خود پر یقین ہے, اعتماد ہے کہ ہمیں جیتنا ہے. دنگے فساد ان کو سوٹ کرتے ہیں جن کو یہ ابہام اور شک ہے, اور بلکہ اب وہ یقین کی حد تک چلا گیا ہے کہ وہ ہارنے والے ہیں. آپ سمجھتے ہیں موبلائز ہوں گے, نکل آئیں گے؟ دیکھیے, میں نے تو جلسہ کر کے آپ کو دکھا دیا ہے. ایک سیاسی جماعت میٹ کر دے اس تعداد کو, کہ ایک اور جماعت نے بھی تو باغ جناح میں جلسہ کیا تھا نا, کیا نتیجہ نکلا سر؟ اس جماعت کو آپ, یعنی جماعت اسلامی کو جو ہے نا, آپ لوگ اس وقت تنقید کا نشانہ اس قدر نہیں بناتے اتنی پاکستان پیپلز پارٹی کو بناتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ حالانکہ جماعت اسلامی نے لاسٹ الیکشن میں, سر بلدیاتی الیکشن میں اچھے خاصے ووٹ حاصل کیے ہیں. جب ایم کیو ایم نہیں تھی, ہاں, کند ہم جنس با ہم جنس پرواز, کند ہم جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر, باز بباز. صحیح بات. تو اب کیا کامنٹ کرنا, مطلب میں تو صرف نظر کرتا ہوں, اریٹنٹ اور امپیڈمنٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے, تو ان کو تو بات بھی کرنا ان کے لیے ان کو اہمیت دینے کے برابر ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں پھر بھی آپ, کیونکہ پیپلز پارٹی جماعت کا ہی دعویٰ ہے جی, مینڈیٹ جماعت کے پاس تھا, میئرشپ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس گئی, پھر بھی آپ سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا زیادہ مقابلہ ہے؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی میں قومی اسمبلی کی نشستیں لیتی رہی ہے, اور شاید اس بار بھی لے لے. جماعت اسلامی کی آخری قومی اسمبلی کی نشست اس شہر میں کب تھی؟ وہ جو سر 88 سے پہلے, آپ لوگوں کے الیکشن میں آنے سے پہلے. ٹھیک ہے, یعنی کوئی احتیاطاً اگر کہیں تو کوئی 40 برس گزر گیا اس بات کو. بالکل ٹھیک ہے نا. تو 85 کے الیکشن جو کہ غیر جماعتی بنیاد, وہ غیر جماعتی بنیاد پہ تھے, تو 40 برس گزر گئے, ابھی تک کراچی نے ان کو مینڈیٹ تو دیا نہیں. یعنی حافظ نعیم ایک الیکشن کہتے ہیں جس میں شاید آپ نے بائیکاٹ کیا تھا قومی اسمبلی کراچی کے, ان کے شاید سربراہ ہیں, ایم کیو ایم کی موجودگی میں 2 بار اپنی یو سی ہارے ہیں وہ. ہاں سر. ایم کیو ایم کی عدم موجودگی میں بمشکل تمام جیت پائے ہیں. تو اب آپ کو اچھا لگے گا کہ ایک ایسی جماعت جو پاکستان کی تیسری چوتھی بڑی جماعت ہو, وہ ایک یو سی ناظم کے بیان پر تبصرہ کرے؟ میرے خیال سے بنتا نہیں ہے. ان کے لیے, ان کے بیان کے لیے تو ایم کیو ایم کو بہتر ہو کہ کوئی ایم کیو ایم کا یو سی ناظم جیتا ہو, وہ کھڑے ہو کر بیان دے دے. اور چلیے چھوڑیے باقی کراچی کو چھوڑیے, جماعت اسلامی نے پورے پاکستان میں پچھلے الیکشنز میں کیا کیا ہے, کتنا مینڈیٹ ہے ان کا؟ بالکل سر, وہ کہتے ہیں ہم سیریس ہی جو ہے نا وہ اس بلدیاتی الیکشن سے ہوئے ہیں. اچھا, اس سے پہلے وہ نان سیریس تھے. اس سے پہلے ہم اس طریقے سے کراچی میں کنٹیسٹ نہیں کرتے تھے, نان سیریس. اس دوران جو بائی الیکشن بڑی محنت کی ہے. ویسے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ان کے جو امیر جماعت اسلامی ہیں شاید وہ بھی امیر کراچی کی مرضی سے کراچی آتے ہیں, ورنہ ان کو کراچی آنے پہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی پابندی لگی ہوئی ہے. کراچی جماعت اسلامی کی پالیسی کچھ اور ہے, اور پاکستان جماعت اسلامی کی پالیسی کچھ اور ہے. ان کے نعرے کچھ اور ہیں, ان کے نعرے کچھ اور. شخصی سیاست بھی ہے جماعت اسلامی کی اس وقت جو ہے حافظ نعیم صاحب کو, تو یہ تو بڑی ڈائیکاٹمی ہے. اور جماعت اسلامی اس طریقے سے تو چھوڑ کر نہیں گئے تھے مودودی صاحب, تو ماشاءاللہ گانے وانے بھی. سر کتنی سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ بس لاسٹ کوسچن آپ سے کر رہا ہوں, اس کے بعد پھر ہم اختتام کی طرف جائیں گے. دیکھیے, ہم نے فوکس کی ہوئی ہیں کراچی کی 18 نشستیں, 18 نشستیں جن پر ہم نے کینڈیڈیٹ فیلڈ کیے ہیں, اور وہاں پر ہم محنت کر رہے ہیں, جان توڑ محنت کر رہے ہیں وہاں پر, اور وہ نظر بھی آ رہا ہے لوگوں کو, لوگ موبلائز بھی ہو رہے ہیں. ہم نے اپنی محنت جو ہے آج سے 6 مہینے پہلے شروع کر دی. جی, اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے تو ہم 16 نشستیں انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو نکالیں گے. بہت بہت شکریہ حیدر بھائی, آپ تشریف لائے. ابھی تشریحی باقی ہے, اور ناظرین کوشش کریں گے پھر سے حیدر بھائی کو دعوت دیں, اور جو ہے نا وہ اس قسم کا کوئی مزید پروگرام رکھا جائے. پروگرام کا اختتام پر پہنچتا ہے, مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.